میدان کربلا میں افراد اہل بیت میں سے شہدائے بنی ہاشم کا تعلق اولاد ابی طالب علیہ السلام سے تھا، اور اولاد حضرت ابو طالب میں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے 4 فرزند کربلا میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت حسن ابن الحسن مثنیٰ، حضرت ابوبکر ابن الحسن، حضرت عبداللہ ابن الحسن اور حضرت قاسم ابن الحسن۔ حضرت حسن بن الحسن مثنیٰ بروز عاشوراء دلیر مردوں کی مانند میدان میں آئے اور خوب داد شجاعت دی، مگر دشمن نے سمجھا کہ شہید ہو گئے ہیں، اور جب شہداء کا سر جدا کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ابھی رم کے سانس باقی ہیں، لہٰذا اسے گرفتار کر کے عمر ابن سعد کے پاس لے آئے۔ اسما بن خارجہ نے، جو آپ کا مادری رشتہ دار تھا اور ابن زیاد کے لشکر میں شامل تھا، اس نے ان کی سفارش کی اور کوفہ لے آئے اور زخموں کا علاج معالجہ کیا، جس سے وہ تندرست ہو گئے اور کوفہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ لہٰذا آپ کا شمار مجاہدین میں تو ہوتا ہے، مگر شہدائے کربلا میں ان کو شمار نہیں کیا جاتا۔ حضرت قاسم کے مادری اور پدری بھائی حضرت ابوبکر ابن الحسن بھی بروز عاشوراء میدان میں تشریف لائے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کو بغنوی نام کے شخص نے شہید کر دیا، اور کتاب نفس المحموم کے مطابق ابوالفرج اصمخانی نے حضرت قاسم ابن الحسن کی شہادت سے پہلے، اور طبری، جزری اور شیخ مفید نے حضرت قاسم کی شہادت کے بعد ان کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن الحسن کی شہادت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو سپاہی یزید نے اپنے محاصرے میں لے لیا تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے ایک فرزند عبداللہ ابن الحسن، جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، اپنے چچا جان کی خدمت میں جانے کے لیے بے تابانہ دوڑنے لگے۔ حضرت زینب کبریٰ نے انہیں پکڑنے کی ہر چند کوشش کی تو وہ بار بار یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف تیزی سے جانے لگے: خدا کی قسم، میں ہرگز اپنے چچا سے جدا نہیں ہوں گا۔ اسی اثنا میں بحر ابن کعب یا بقول حرملہ بن قاہل نے امام مظلوم پر تلوار کا وار کر دیا۔ عبداللہ نے اس سے کہا: او کمینے انسان، تم میرے چچا کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ اس ملعون نے اس مظلوم بچے پر تلوار چلا دی۔ معصوم بچے نے تلوار کا وار روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا، مگر جلد سے جدا نہیں ہوا۔ تلوار لگتے ہی بچے نے چیخ کر کہا: اماں! حضرت سید الشہداء نے بچے کو اپنی آغوش میں لیتے ہوئے فرمایا: میرے عزیز بچے، صبر کرو اور اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں کے اجر کی خدا سے امید رکھو۔ اسی اثنا میں ظالم حرملہ نے تیر کا نشانہ بنا کر امام مظلوم کی آغوش میں ہی سے شہید کر دیا۔ ریاض القدس کے مطابق جب اولاد جعفر و عقیل جام شہادت نوش کر کے اپنے خالق کے حضور جا چکے، اور امام الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور مقدرات عصمت ان پر آنسو بہا چکے، ان کے نعشوں پر نوحہ و ماتم کر چکے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے طور پر نصرت طلبی کے لیے آواز بلند کی کہ آیا ہے کوئی جو اس عالم غربت میں ہماری مدد کرے؟ آیا ہے کوئی جو قسم پرسی کے اس عالم میں ہمیں پناہ دے؟ آیا ہے کوئی جو اس غربت میں ہماری نصرت کرے؟ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ اس وقت خیمے سے 2 ماہ روبرو برآمد ہوئے، ایک کا نام احمد اور دوسرے کا نام قاسم تھا، اور یہ دونوں معصورت شہزادے امام حسن مجتبیٰ کے فرزند دلبند تھے۔ دونوں کہہ رہے تھے: چچا جان، ہم آپ کے غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم اطاعت کریں گے، ہماری ہزاروں جانیں آپ پر قربان۔ امام الشہداء نے جب دونوں شہزادوں کو دیکھا تو اپنے شہید بھائی امام حسن مجتبیٰ کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ گئی، ان کی یاد تازہ ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس قدر گریہ کیا کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، قریب تھا کہ غش کھا کر گر جاتے۔ روایت کے مطابق: چچندان، دیکھ رہا ہوں کہ سب اصحاب و انصار، عزیز اور پیارے شہید ہو چکے ہیں،
اب زندگی بے کیف ہو رہی ہے، مجھے بھی اذن جہاد عطا فرمائے۔ امام نے قاسم کے چہرے پر نگاہ ڈالی، تصویر حسن مجتبیٰ نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ فرمانے لگے، قاسم، میں تمہیں کیوں کر معرکہ کارزار میں جانے کی اجازت دوں؟ تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو، اور حسن بھائی کی موت ہم سب کے لیے کافی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ واقعہ کربلا میں جناب قاسم ابن الحسن کی عمر 13 برس اور ان کی والدہ گرامی کا نام رملہ تھا، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام بھی مقدرات عصمت کے ساتھ تھی، اور اپنے تمام بیٹوں میں سے جناب قاسم سے انہیں زیادہ پیار تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت سید الشہداء ان کے فرزند قاسم کو میدان میں جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہے تو خود جا کر امام کی خدمت میں اپنی بیوگی اور حسن مجتبیٰ کی شہادت کے واسطے دے کر قاسم کے لیے میدان جہاد میں جانے کی اجازت حاصل کر لی۔ امام عالی مقام نے قاسم کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے نور دیدہ من قاسم، تم اپنے ہی قدموں کے ساتھ موت کی طرف جاؤ گے۔ قاسم نے عرض کی، چچا، کیوں کر نہ جاؤں کہ میں دیکھ رہا ہوں دشمن مبارز طلبی کر رہے ہیں۔ روایات میں ہے، قاسم اپنے چچا کے ہاتھوں اور پاؤں کے بوسے لینے لگ گئے۔ امام نے اذن جہاد عطا فرمایا، کمسن مجاہد کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا، اس کے گریبان اور آستینوں کو چاک کر دیا، عمامہ کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو عمامہ کے طور پر سر پر باندھا اور دوسرے کو بطور کفنی گلے میں ڈال دیا، ہاتھ میں تلوار دے کر میدان کی طرف روانہ کیا۔ جب مقدرات عصمت نے قاسم کو اس حالت میں دیکھا تو خیام میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بیویوں کی آنکھوں کے سامنے حسن مجتبیٰ کی تصویر مجسم ہو گئی۔ ان کا غم دوہرا ہو گیا، ایک حسن مجتبیٰ کی شہادت کا اور دوسرے موت کے لیے جوان قاسم کے روانہ ہونے کا۔ روایات میں ہے، جب قاسم ابن الحسن نے گھوڑے کی باگ میدان کارزار کی طرف موڑی اور میدان میں پہنچے تو لشکر والے قاسم کا حسن و جمال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تلوار کی چمک سے دشمنوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ چنانچہ علامہ مجلسی بہار میں فرماتے ہیں، قاسم کا چہرہ چاند کی مانند ذوفکن تھا اور آفتاب کی مانند چمک رہا تھا۔ حمید بن مسلم کی روایت ہے کہ میں لشکر عمر ابن سعد میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا ایک خوبرو جوان مثل ماہ تابندہ ہاتھ میں تلوار لیے پیراہن میں ملبوس نالین پہنے ہوئے خیمے سے برآمد ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ایک نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ میدان میں پہنچا۔ اہل کوفہ نے جب اس کی صورت کو دیکھا تو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، مگر ایک بدنہاد ظالم عمر ابن سعید بن نوفل نے انہیں قتل کرنے کی ٹھان لی۔ عمر ابن سعد نے اس سے کہا، تو اس نوجوان پر حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو کہا، تو کیوں اسے قتل کرتا ہے؟ اسے کوئی دوسرا قتل کرے، تو نہ کر۔ لیکن اس بے رحم نے کمین گاہ میں چھپ کر اس معصوم بچے کے سر پر ایسا وار کیا جس سے اس کا سر کھگافتہ کر دیا اور وہ گھوڑے سے منہ کے بل آ گرا اور گرتے وقت آواز دی، چچا جان، مدد کو آئیے۔ قاسم نے جب خیمے میں حل من مبارز کی آوازیں سنی تو امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اہل حرم سے آخری وداع کی اور انہیں خدا کے سپرد کیا اور میدان کارزار میں آ گئے اور دشمن کے سامنے یہ ریس پڑھنا شروع کر دیا، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو سن لو کہ میں حسن مجتبیٰ کا فرزند ہوں، جو پیغمبر ختمی مرتبت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، جو اللہ کے امین رسول ہیں، جنہیں تم نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور اب وہ تمہارے درمیان ایک قیدی کی صورت میں محصور ہیں۔ تمہیں کبھی بھی باران رحمت سے سیراب ہونا نصیب نہ ہو۔ اس کے بعد قاسم نے عمر سعد کی طرف منہ کر کے کہا، اے ستمگار زمانہ اور اے بدنہاد عمر سعد، تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ او بے بصیرت انسان اور اے دل کے اندھے، تمہیں حرمت رسول کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں؟
تو نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ہمارے بوڑھوں کو موت کے گھاٹ اتارا، ہمارے چھوٹے بڑوں کا خاتمہ کیا۔ اب یہ چند افراد ضروریت رسول سے باقی رہ گئے ہیں، تو انہیں بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو پھر بھی جفا سے ہاتھ نہیں روکتا اور اولاد رسول کے بقیہ افراد کا خون بہانے سے باز نہیں آتا؟ آیا قریش والی قرابت کا بھی تجھے کوئی احساس اور خیال نہیں؟ اے عمر سعد، اب جب کہ سارے مارے جا چکے ہیں، حسین کے پاس چند بچے اور بیوہ عورتیں رہ گئی ہیں، یا کچھ لوگ جن کا بھائی مارا جا چکا ہے، یا بیٹا، صرف غمزدہ بیویاں ہیں جو اپنے عزیزوں کی موت کا داغ اپنے اندر لیے ہوئے ان کی موت کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ تو کیا انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ غم اپنے ساتھ لیے وطن واپس جائیں؟ عمر سعد پھر بھی خاموش رہا۔ حضرت قاسم نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا، او ابن سعد، تو اور تیرے لشکر والے اور ان کے گھوڑے تک تو پانی پی رہے ہیں، اور رسول کی آل اور چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، اور اسی پیاس کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اور سعد کے بیٹے، کچھ پتہ بھی ہے کہ رسول کی اولاد کس قدر پیاسی ہے، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ روضۃ الشہداء کے مطابق حضرت قاسم کی اس مؤثر گفتگو سے پسر سعد کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑے اور لشکر والے بھی رونے لگ گئے۔ لیکن اس ملعون نے معصوم قاسم کے بچپنے پر رحم نہ کیا اور اسے قتل کرنے کا حکم ایک مرتبہ پھر فوج کو جاری کر دیا۔ عمر ابن سعید بن نفیل ازدی نے عمر سعد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس مظلوم بچے کو قتل کرنے کا پورا تہیہ کر لیا اور کمین گاہ میں سے چھپ کر اس پر تلوار کے ساتھ سر پر حملہ کر دیا، جس سے سر مبارک شگافتہ ہو گیا اور قاسم گھوڑے سے زمین پر منہ کے بل گرے اور اپنے چچا حسین کو آواز دی، چچا مدد کو آئیے۔ مقتل الحسین خوارزمی کے مطابق جناب قاسم نے شہادت سے پہلے اپنی کم سنی کے باوجود 35 نائینوں کو جہنم واصل کیا۔ بہرحال شیخ مفید کے قول کے مطابق جب معصوم شہزادے نے واہ ماہ کہا تو امام حسین اس کی امداد کو ایسے پہنچے جیسے شہباز اپنے شکار کو پہنچتا ہے، اور میدان میں آتے ہی غضبناک شیر کی مانند قاسم کے قاتل عمر ابن سعید بن نوفل پر حملہ کر دیا۔ اس نے بچاؤ کے لیے تلوار کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، جس سے اس کی کوہنی کٹ گئی۔ ملعون نے لشکر والوں سے فریاد کی کہ اسے بچایا جائے۔ اس کی یہ فریاد سن کر تمام لشکر اس کی امداد کو پہنچ گیا اور امام حسین اس سے ہٹ گئے، مگر خدا کی شان کہ ظالم کی مدد کو پہنچنے والے فوجیوں کے گھوڑوں نے اپنی ٹاپوں سے اسی ہی کو پامال کر کے واصل جہنم کیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ گھوڑوں کے دوڑنے کے بعد جب غبار چھٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام شہزادے کے سرہانے بیٹھے ہیں اور شہزادہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ امام نے سر داغ کھینچی اور قاسم سے فرمایا، اے قاسم، خدا لعنت کرے ایسی قوم پر جس نے تمہیں شہید کر دیا، اور قیامت کے دن تمہارے نانا رسول اس کے دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ تو اپنے چچا کے دل سے پوچھو کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ دل پر شاک گزر رہی ہے یہ بات کہ تم ہمیں پکارو اور ہم تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں، یا اگر کریں تو بھی بے فائدہ۔ میرے عزیز بچے، یہ تمہارے اس چچا کی آواز ہے جس کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے، اس کے بعد امام حسین معصوم شہزادے کی لاشیں کو اپنے سینے سے لگا کر خیمے میں لے آئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شہزادے کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ امام نے قاسم کی لاشیں کو اپنے فرزند علی اکبر اور دوسرے شہداء کی لاشوں کے درمیان رکھ دیا۔ کتاب کفایت الطالب میں ہے کہ جب حضرت زین سے زمین پر گرے اور اپنے چچا کو پکارا، اس وقت بچے کی والدہ خیمے میں کھڑے ہو کر میدان میں اپنے فرزند کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ دیکھا کہ امام مظلوم جناب قاسم کو سینے سے لگائے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، ہم اپنے گھر اور وطن سے دور ایسے لوگ ہیں کہ جن پر بیابانوں کے جانور نوحے پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر آنکھیں کیوں نہ آنسو بہائیں جن کو دشمنوں کی تلواریں نوچ رہی ہیں۔ ایسے دمکتے 14ویں کے چاند ہیں جن کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے
اور صحرا کی مٹی نے جن کے لاشوں کے اپنے اندر ڈھانپ لیا ہے۔ روایات کے مطابق امام عالی مقام زمین پر بیٹھ گئے اور ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر اور دوسرا ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھ کر کہا، واہ غربتا، ہائے میرے اللہ، میں غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہا، نہ میرا قاسم رہا، نہ اونو محمد رہے اور نہ اصحاب رہے، نہ انصار۔ پھر آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی، اے میرے معبود، ان کے قاتلوں میں سے ہر ایک کو کافر کردار تک پہنچا، کسی کو بھی نہ چھوڑ اور انہیں کبھی معاف نہ کر۔ پھر اپنے اہل بیت کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے عزیزو، اے میرے اہل بیت، صبر سے کام لو، آج کے بعد تم کبھی ذلت کا منہ نہیں دیکھو گے۔